السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تہجد کی نماز، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اسی طرح چاش کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، نماز اوابین ہے، ان تمام نمازوں کا کیا فائدہ ہے اور کس وقت پڑھی جاتی ہیں، نیت کیا کریں گے، رکعتیں کتنی ہیں، فضیلت کیا ہے، تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تہجد کی نماز یہ رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور رات کے درمیانی حصے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رات کے 3 حصے کیے جائیں، ایک پہلا حصہ یعنی عشاء کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے پہلا حصہ، اور پھر دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ۔ پہلے حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی۔ یہ سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ تیسرے حصے کی ہے، رات کے آخری پہر کی۔ صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، آدھ پون گھنٹہ پہلے، اس وقت تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد کسی نماز کی اگر فضیلت ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اس نماز کو اہمیت حاصل ہے، اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد اس نماز کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ انبیاء کی نماز ہے، صحابہ کی نماز ہے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء، اتقیاء، صلحاء کی نماز ہے، علماء کی نماز ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے سے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو اس کی کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعت تک، 12 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھ لیں، یا زیادہ پڑھنا چاہے 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ نیت کریں۔ یا خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ اور پھر فجر کی نماز ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، تلاوت، ذکر، اذکار میں مشغول رہا، اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت اس نے 2 رکعت پڑھ لی، فرمایا کہ اس کے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے پر ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس انسان کو ملے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، بغیر پیسوں، بغیر ویزے کے جو ہے ہم حج کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اس کی بھی کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت، 4 رکعت یا 6 رکعت اس کی نماز پڑھ لیں، اشراق کی نماز۔ تو اس کی نیت بھی وہی ہوگی جو تہجد کی ہے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ اور صورتیں وہی پڑھیں گے جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، سنت نوافل میں، فرائض میں جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، کوئی الگ طریقہ، الگ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح چاش کی نماز، اس کا وقت جو ہے اشراق کے نماز کا جو وقت ہے اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی آپ 8:30 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک، 12 بجے سے پہلے تک آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاش کی نماز یہ رزق میں برکت لانے والی ہے، روزی کے لیے ہے، رزق کے دروازے کھولنے والی جو ہے یہ نماز ہے، اور اس سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی۔ تو چاش کی نماز آپ اشراق کی نماز کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں، تقریباً 8:30 بجے سے 9 بجے سے آپ 12
بجے تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اوابین کی 6 رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہاں تک روایات میں آتے ہیں کہ اس کے 12 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ اس سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اوابین کی نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کے 6 رکعت نفل ہوتی ہیں۔ آپ مغرب کے فرض نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 سنت پڑھیں جو مغرب کے بعد کی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو سنت کے بعد نفل ہیں ان نوافل کو بھی آپ اوابین کے نوافل میں ایڈ کر لیں، اس نیت سے پڑھ لیں، اس کے ساتھ 4 نوافل اور پڑھ لیں، یہ 6 نوافل ہو جائیں گے۔ تو ان کو اوابین کی نیت سے آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے بھی آپ کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو ان کی نیت وہی ہوگی جیسے تہجد کی نیت میں نے بتائی، چاش کی اور اشراق کی بتائی، کہ 2 رکعت کر کے یہ پڑھیں گے 6 رکعتیں، اور نیت کریں گے میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل اوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں گے، اور صورتیں وہی پڑھیں گے جس طرح ہم دوسری نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہم اس نماز کو ادا کریں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔